بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ظالم دشمن کی تباہی کے لیے ایک وظیفہ۔ میں پھر اس فکرے کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ سمجھ لیجئے گا، ظالم دشمن کی تباہی کے لیے۔ اب یہ آپ نے اسیس کرنا ہے کہ وہ ظالم ہے یا آپ اسے ظالم سمجھ رہے ہیں۔ اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا، کیونکہ وظائف تو بتا دیے جاتے ہیں، لیکن ان کا اگر غلط استعمال ہوگا تو پھر اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہم جائز کام کے لیے ایسے وظیفے کی اجازت دیا کرتے ہیں، اور پھر بات بتا رہا ہوں کہ اس وظیفے کو اجازت کے بغیر بالکل نہ کیجیے گا، اور کمنٹس میں سبحان اللہ لکھیں گے تو اجازت ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا اس طرف آتا ہوں کہ ظالم کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ دیکھیے، ایسا دشمن جو آپ کی جان مال کا دشمن بنا ہوا، آپ کی عزت کا دشمن بنا ہوا ہو، اور آپ کو بار بار اس کو تنبیہ کرنے کے باوجود وہ آپ کو نقصان دینے سے باز نہ آ رہا ہو، تو ایسے دشمن سے جان چھڑانا بہت ضروری ہے۔ اور کیونکہ ہمارا دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ بہرحال آخری حد تک درگزر کریں، معاف کریں، لیکن جب آپ دیکھیں کہ آپ کی جان خطرے میں ہے تو اپنی جان بچانا پہلے فرض ہے، تو پھر آپ نے یہ عمل ایسی صورتحال کے اندر یہ کر لینا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے آپ نے اتنا مشکل عمل نہیں ہے، لیکن آپ اس کے لیے یا تو عصر کا ٹائم رکھ لیں یا عشاء کے بعد کا، ان دو ٹائم میں سے آپ کسی ٹائم پہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی لائن کا عمل ہے، اور اس میں پھر ایک کچھ احتیاط آپ نے اور بھی تھوڑی سی کر لینی ہے۔ وہ یہ کر لینی ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے، ڈیورنگ دیٹ پیریڈ، جب تک یہ آپ پڑھ رہے ہوں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے۔ آپ نے اپنا فون بھی سائلنٹ پر کر کے یا ایک طرف رکھ دینا ہے، اس کمرے میں رکھیں ہی نہ جہاں وظیفہ کر رہے ہوں، کیونکہ دیکھیے یہ معاملہ سارا توجہ اور یکسوئی کا ہوتا ہے۔ جتنے بھی وظائف اور عملیات بتائے جاتے ہیں، جب اس کے اندر کوئی بھی 19-20 چیز ہوتی ہے، جب آپ کو کچھ ہماری اسٹیٹمنٹس کے مطابق چیزیں نہیں مل رہی ہوتی، تو اس کی بہت زیادہ یہ بھی ہم دیکھا کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح پرفارم کیا ہے۔ کیا پرفارم کرنے میں وہ پرفیکشن تھی، یا پتہ لگے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں کہ بھی آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ 5ویں تسبیح پہ ہیں اور پتہ لگا کہ فون بج گیا تو آپ نے میسج پہلے وہ اٹینڈ کر لیا۔ یہ نہیں کرنا آپ نے۔ یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف وظیفہ پہ دھیان دینا ہے۔ اس دوران میں آپ اپنا فون آف کر دیں، یار 15-20 منٹ 25 منٹ کا یہ کام ہے، آپ کو مطلب ایک اس پہ توجہ دینی ہے، تو آپ نے اس وجہ سے اس فون کو آف رکھیں۔ بچوں کو سمجھا دیں کہ اس کمرے میں ابھی کوئی نہیں آئے گا جب تک میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز عشاء سے بھی نماز کے بعد کا کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ پہلے یہ وظیفہ کر لیں بعد میں نماز کر لیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کر لیں، یا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ اور کرنا ہے یہ عمل جو ہے وہ 40 دن کا عمل ہے، ٹھیک ہے، 21 دن یا 40 دن۔ 21 دن میں موسٹلی آتا ہے رزلٹ، نہیں تو 40 دن میں یہ کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ بِحَقٍّ یا قاہر، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ بِحَقٍّ یا قاہر۔ یہ والا جو اتنا سا عمل ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے 10 تسبیحاں، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں گے، نماز والا درود ابراہیمی، اور 10 تسبیحاں آپ نے پڑھنی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ بِحَقٍّ یا قاہر۔ یہ پڑھ کر آپ نے 10 تسبیحاں جب مکمل ہو جائیں، دوسری بھی پڑھ لیں، 11 بار آخری بھی پڑھ لیں، اس کے بعد دشمن کا تصور کر کے آپ نے زمین پر دستک دینی ہے 7 بار، 1 2 3 اس طرح 7 بار دستک دینی ہے۔ تصور دشمن کا رکھنا ہے کہ جیسے آپ یہ اس کے سر کے اوپر ضربیں لگا رہے ہیں۔ تو بس یہ عمل آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کرتے جائیں، اور ادھر دیکھیں کہ پھر دشمن کس طرح تڑپتا ہے اور کس طرح وہ پھڑکتا ہے، کہ اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے، اور ایسا ہو رہا ہے کہ وہ نہ رو سکے گا اور نہ ہنس سکے گا، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کو قبول کرتے ہوئے آپ سے معافی مانگے اور اپنی اصلاح کر دے، تو پھر ہی اس کی خلاصی ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو اس لیے میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ عمل کو کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے کیجیے گا، ناجائز نہ کیجیے گا، ورنہ اس کا امپیکٹ ریورس بھی ہو سکتا ہے۔ تو اجازت کے لیے سبحان اللہ کمنٹ میں لکھ دیں، اور اس کو جائز کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے ایسی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔